الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے ہم پر آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس دین حنیف کے ساتھ متعلق کیا ہے، جوڑ دیا ہے. تعلیم و تعلم اور دعوت و تبلیغ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنے، ہر طرح کے شر، آفت، ریا، دکھاوے سے محفوظ فرمائے، اور بالخصوص آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. جو کچھ آپ مشائخ سے سیکھ رہے ہیں بڑے ذوق اور جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سیکھنے کی توفیق بھی دے، محفوظ کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور صحیح معنی ربانی عالم بن کر اللہ کے اس دین کو دوسروں تک بھی پہنچانے والے بنے. اس علم کا سیکھنا سکھانا آپ اساتذہ کرام سے سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ کتنا ہی اجر کی بات ہے، اور جو اس علم کے حصول کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام اور کیا رتبہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز جن کے لیے دعا مانگے، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے لیے پر بچھائیں. یہ معمولی شرف نہیں ہے. یہ سعادتیں، یہ شرف، یہ مقام ہمارے اسلاف کو چونکہ معلوم تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگیاں اسی میں قیمتی بنائیں، اسی کے حصول میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، پہنچانے میں. مختلف قرآن سے متعلق، حدیث سے متعلق جو مختلف علوم وابستہ ہیں، ان میں سے کوئی کسی علم کے ساتھ جڑا ہے، کوئی کسی کے ساتھ. یہ علم حدیث کی کتاب جو بحمد اللہ آج آپ مکمل کر رہے ہیں، جس کی تکمیل ہو رہی ہے، یہ بھی انہی کے اسی ذوق کا نتیجہ ہے. اور یہ قرون اولیٰ سے چلا آ رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس کا ذوق، اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے
مناقب کے باب میں ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار صحابی رسول سیدنا عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پالان خریدا، اونٹ کا پالان خریدا، 13 درہم میں سودا ہوا۔ تو پھر سیدنا صدیق نے فرمایا عازب سے کہ اپنے بیٹے برا سے کہو کہ یہ پالان میرے گھر تک پہنچا دے۔ تو سیدنا عازب نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں لا حتی تحدثنا، آپ کے گھر تک ہم اپنے بیٹے کو بھیجیں گے لیکن اس شرط پر کہ کچھ ہمیں حدیثیں سنائیں۔ یہ ہے ذوق، خاص طور پر وہ باتیں جو سفر ہجرت میں پیش آئیں وہ ہمیں آپ سنائیں۔ یہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں احادیث کے سماع کا کیا جذبہ اور ذوق ہے۔ پھر سیدنا صدیق نے پورا واقعہ سنایا ان کو۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ہی دیگر کتب میں بھی یہ واقعہ منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، مسجد میں۔ یہ بھی حصول علم کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے پاس بنو تمیم کا ایک قافلہ آیا اور انہوں نے آ کر کچھ مطالبہ کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابشروا، یہ کلمہ ہے اگلے کو تسلی دینے کے لیے کہ اچھی خبریں ہیں، تھوڑا صبر کرو، انشاءاللہ معاملات بہتر ہوتے ہیں تو تعاون ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے یہ کلمہ کہا تھا، اب ہمیں کچھ دیں بھی۔ تو آپ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اسی دوران یمن سے ایک قافلہ آیا، وہ آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت جب حاضر ہوتے ہیں، سلام و کلام کے بعد آپ نے انہیں کہا کہ بنو تمیم پر میں نے بشرا کو پیش کیا، انہوں نے تو قبول نہیں کیا۔ اقبل البشرا، تم میری طرف سے بشرا کو قبول کر لو۔ سیدنا عمران فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی قد قبلنا، ہمیں قبول ہے آپ کی طرف سے بشرا، ویسے ہم آئے جو ہیں آپ کے پاس آپ سے کچھ دین سیکھنے ہیں، ہمیں دین بھی سکھائیے۔ تو سیدنا عمران فرماتے ہیں انہوں نے کچھ سوالات کرنا شروع کیے۔ تخلیق کائنات کے حوالے سے کچھ سوالات تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تھا، کچھ نہ تھا، اللہ تعالیٰ پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس طرح باتیں شروع کی، حتیٰ کہ تقدیر کا ذکر بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، خلائق کی تقدیر لکھی، پھر زمین و آسمانوں کو پیدا کیا۔ اسی دوران ایک شخص مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتا ہے عمران تمہاری اونٹنی بھاگ گئی ہے۔ وہ اونٹنی جس پہ سوار ہو کے آئے تھے اسے باندھ دیا تھا باہر، اندر بیٹھے، عمران تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ تو جلدی سے اٹھے، دیکھا تو دور جا چکی، اس کے پیچھے دوڑے، اونٹنی تو پکڑ لی، واپس آئے تو یہ جو علم حدیث کے حوالے سے ایک نشست جاری تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔
پھر ساری زندگی فرماتے تھے کاش کہ میری اونٹنی بھاگ جاتی، چلی جاتی، میں اس کو نہ پکڑتا لیکن اس مجلس کو نہ چھوڑتا، کیونکہ علم کی آگے وہ باتیں آپ نے کیا فرمائیں ان سے میں محروم رہ گیا۔ اونٹنی جاتی تھی، چلی جاتی، لیکن درس حدیث کو میں نہ چھوڑتا۔ یہ جن سینوں میں حدیث کا مقام، اس علم کا مقام معلوم ہو، متعین ہو کہ کیا درجہ ہے، تو پھر ان کے ہاں مال و متاع، دنیاوی چیزوں کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لہذا اس حوالے سے اپنی کوتاہیوں کو ہر حال میں دور کرنا ہے کہ درس حدیث سے محرومی نہ ہو، غیر حاضری۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام دارمی نے ذکر کیا ہے کہ اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے کہ حدیثوں کو دہرایا بھی یا نہیں؟ جی ہم نے حدیثوں کا مذاکرہ کیا ہے، دہرایا ہے، ایک دوسرے کو سنائی ہے۔ فلاں جو کل نہیں آئے تھے، شاگرد بتا رہے ہیں استاد محترم کو کہ ہم اس کے گھر پر گئے تھے، کہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تو آج کے سبق سے وہ محروم نہ رہیں۔ وہاں ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ پڑھی ہوئی حدیثیں ان کو سنائی ہیں، پھر ان سے سنی بھی ہے۔ یہ اہتمام صحابہ و تابعین کے دور میں شروع ہو چکا ہے، اور ضبط ایسے ہی آتا ہے۔ احادیث کو سینوں میں یوں ہی محفوظ کیا جا سکتا ہے